السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آج کی ویڈیو خاص کر ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو بار بار پریشان ہوتے ہیں کہ وہ اپنا کام کیسے یاد کریں۔ اگر وہ یاد کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، اور جب کبھی ان کے ایگزامز قریب آتے ہیں تو وہ شارٹ ٹرکس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ جن لوگوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا وہ کیسے لگائیں۔ اس ویڈیو میں ہم ان 10 اصولوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر ہم اپنا لیں تو کوئی بھی طالب علم جو کام یاد کرے گا اس کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ جو بھی سبق کا فارمولا آپ کے سامنے ہے اس کو اپنے انداز میں دیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ مت دیکھیں کہ یہ سبجیکٹ کیا ہے، وہ آئی ٹی کا ہے، بایو کا ہے یا میتھمیٹک کا ہے۔ آپ کا انداز کیا ہے، آپ کو کیسے یاد رہتا ہے، اونچی آواز میں پڑھنے سے یا دل ہی دل میں پڑھنے سے یا گروپ سٹڈی سے لکھ کر یاد کرتے ہیں، یا جو طریقہ آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ اس طرح پڑھائی کریں۔ اور جناب، سب سے پہلے جب بھی آپ کو پڑھائی کرنے لگیں تو گول سیٹ کر لیں، یعنی آج کتنا پڑھنا ہے، ہفتے میں کتنا پڑھنا ہے یا مہینے میں کتنا پڑھنا ہے۔ کیونکہ جب آپ گول سیٹ کر لیں گے تو گول سیٹ کرنے کے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ گول سیٹنگ آپ کو خوش کر دیتی ہے۔ خوشی مطلب ہمیں اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنا کام کس طریقے سے کرنا ہے اور کس ٹائم پہ کتنا کام یاد کرنا ہے۔ اس سے ہم الجھنوں سے دور ہو جاتے ہیں اور ذہن کو سیدھا راستہ مل جاتا ہے۔ دوسری خوشی یہ ہوتی ہے کہ یہ منفی جذبات کو کم کر دیتی ہے۔ انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ فیصلہ ہی نہ کر سکے کہ اس کو کیا پڑھنا ہے یا کتنا پڑھنا ہے، اور جب ہم گول سیٹ کر لیتے ہیں تو مطلب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو مقصد دیتی ہے۔ جب منزل واضح ہو جائے دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ راستے کی رکاوٹیں چھوٹی لگنے لگ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک مقصد مل جاتا ہے کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے اور ہم کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو ہم اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ طالب علم ہیں اور دل نہیں لگتا پڑھائی میں یا کم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلا قدم ہے گول سیٹ کریں۔ جیسے اسکول کرتے ہیں، جیسے یونیورسٹیز کرتی ہیں یا کالجز کرتے ہیں کہ انہوں نے آج کیا پڑھانا ہے، 6 ماہ میں کتنا سلیبس مکمل کروانا ہے اور شروع کہاں سے کرنا ہے، تاکہ بچے کو سمجھ بھی آ جائے اور کام بھی مکمل ہو جائے۔ ہماری ویڈیو کے سب سے پہلے اصول کے بارے میں تو ہم نے بات کر لی کہ ہمیں سب سے پہلے چاہیے کہ ہم گول سیٹ کریں کہ کتنا پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ چلے اب بات کرتے ہیں دوسرے اصول کے بارے میں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ کون سے مضامین آپ کو پہلے کرنے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہلے مشکل والے کام کریں تاکہ آپ کا پہلا مشکل کام ختم ہو جائے اور آسان بعد میں رہے، تو آپ ویسے چلیں۔ یا پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پسندیدہ مضامین کو پہلے رکھیں تاکہ پڑھائی کا شوق پیدا ہو، جیسے گاڑی پہلے چلتی ہے باقی ڈبے بھی بعد میں جڑ ہی جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پڑھنے کا شوق پیدا کریں، کوئی ایسا سبجیکٹ پڑھیں جس میں ہمارا شوق ہے، تو ہم باقی مضامین بھی اس کے ساتھ ہی کرنے لگ جائیں گے۔ ہمارا شوق اس کے ساتھ اور زیادہ ڈیولپ ہوگا اور ہم اس کام میں اتنے زیادہ ماہر ہو جائیں گے کہ ہم پہلے والا سبجیکٹ جو ہمارے لیے آسان تھا اس کے ساتھ ساتھ ہم وہ بھی کرنے لگ جائیں گے جو ہمارے لیے مشکل تھا۔ آپ کے بنائے گئے نوٹس، کانسیپٹس، استاد، قلم، پیجز، لیپ ٹاپ، مائک، یہ سب آپ کی اسٹڈی کو ایکٹیو لرننگ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ وہ تمام ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو آپ کی اسٹڈی میں کام آتے ہیں، جو آپ کو سکھاتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ مزہ اس بات میں آتا ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ میں کس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ میری زندگی میں کب کام آئے گا اور کیسے کام آئے گا۔ اس سے پڑھائی کا مزہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور جب اگر ہم یہ جان لیں کہ ہم جو سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں یا جس کلاس میں ہم ہیں اس کا مقصد کیا ہے، ہمیں اس سے کیا حاصل ہوگا، تو اس کا مزہ اور زیادہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ تیسرا اصول یہ ہونا چاہیے، جب بھی آپ کام یاد کرنے لگ جائیں اپنے انوائرمنٹ کو بہتر رکھیں، پرسکون رکھیں، یا ایسی جگہ پر جا کے بیٹھیں جہاں پر پرسکون ہو، جہاں پر آپ کوئی کام یاد کریں تو وہ بآسانی کام یاد ہو جائے۔ ایسے نہیں کہ جہاں پہ سب بیٹھے ہیں یا جہاں پہ زیادہ شور ہو رہا ہے یا کوئی کام ہو رہا ہے وہاں پہ بیٹھ کے کام یاد کریں۔ اس سے آپ یہ ہوگا کہ آپ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائیں گے اور اپنے کام کو بآسانی نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ماحول کو صاف بنائیں۔ جیسے آپ جہاں پہ پڑھ رہے ہیں میز بکھری ہو، چائے گری ہو یا پرچی ادھر ادھر ہو تو دماغ بھی بکھر جاتا ہے اور زیادہ غصہ آنے لگ جاتا ہے کہ اب کیا پڑھے بندہ۔ جتنا زیادہ پڑھائی کی جگہ پر میس کریٹ ہوگا اتنا زیادہ انسان کا ذہن الجھے گا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جب بھی بیٹھے پڑھائی کرنے کے لیے تو جب آپ کا کام ختم ہو جائے تو وہ جگہ صاف ستھری کر دیں، تاکہ آپ جب دوسری بار آئیں کام کرنے کے لیے تو پرجوش ہوں کہ میں نے یہاں سے کام کر کر اٹھنا ہے، اور جگہ صاف ستھری ہو تو اس سے موڈ زیادہ فریش ہو جاتا ہے، ذہنی دباؤ نہیں ہوتا۔ اس لیے چاہیے کہ ہر سیشن کے بعد میز صاف کریں۔
اور دوسرا اصول بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، ہر سیشن کے لیے اپنی میز کو سجا لیں۔ جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے، یہ ہم نے کسی چیز کے بارے میں بات کرنی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے پڑھنے سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن رکھ لیں اپنے پاس، تاکہ ہمیں اس کو دیکھ کر زیادہ یاد ہو، آسانی سے یاد ہو۔ مثال کے طور پر جیسے آپ نے کل پڑھنا ہے کہ کلائمیٹ چینج کیسے ہوتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے لیے سارا مواد اکٹھا کر لیں، تاکہ آپ جب صبح آگے پڑھنے لگ جائیں تو آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو یاد آئے، اور اسی کے ساتھ آپ پرجوش ہوں کہ میں نے آج یہ پڑھنا ہے۔ ہماری ویڈیو کا چوتھا اصول یہ ہے کہ دن کے اختتام میں ریوائز کریں کہ آج ہم نے کیا سیکھا، ہم نے کیا پڑھا۔ ایک دفعہ ذہن میں دوبارہ دہرا لیں، اس سے ریویژن ہو جائے گی، یادداشت بہتر ہوگی اور پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ زندگی کو متوازن رکھیں، مطلب متوازن غذا کھائیں، فزیکل ایکٹیویٹی کریں، نیند کو پوری کریں، ہلکی ہلکی ورزش کریں۔ یہ سب ہوگا تو دماغ تر و تازہ ہوگا اور دل لگے گا پڑھائی میں۔ چھٹا اصول یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور بور ہو رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ تھوڑے وقت کے لیے پڑھیں، بیچ بیچ میں بریکس لیں، ریلیکس کریں۔ اس کے لیے خود کو دوبارہ سے ری ایکٹیو کریں کہ ہمیں دوبارہ کیا پڑھنا ہے، تھوڑا سے ریلیکس ہو جائیں، خود کو پرسکون کریں۔ آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ ڈیپ بریتھنگ لیں، ناک سے سانس اندر لیں، منہ سے باہر نکالیں، یا ٹھنڈے پانی سے منہ دھونا، یا گرم پانی کے غرارے کر لیں، یا سب سے آسان آپ ریلیکس موڈ میں ہو جائیں۔ ساتواں اصول یہ ہے کہ اپنے استاذہ، والدین، دوستوں سے فیڈ بیک ضرور لیں کہ آپ نے کیا پڑھا اور کیسا پڑھا، اور فیڈ بیک بے شک پازیٹیو ہو یا نیگیٹو، دونوں آپ کو بہتر بناتے ہیں۔ آٹھواں اصول، جو بھی سیکھیں اسے ماضی کے علم سے جوڑیں، یعنی دماغ کو سکھائیں، جوائن دا ڈاٹس، کہ نیا علم پرانے علم سے جڑ جائے۔ نوواں اصول یہ ہے کہ بڑی معلومات کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں، یعنی چنکس بنائیں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں، بوجھ نہیں لگے گا۔ اگر آپ زیادہ سارا ٹاپک دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو، آپ اس کو پوائنٹس میں کر لیں، یا آپ اس کو چاہیے کہ آپ چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں تاکہ بآسانی یاد ہو جائے۔ اب بات کرتے ہیں ہم اپنے آخری اصول کے بارے میں، جو ہے ریوائیو کریں۔ جتنا آپ نے پڑھا آپ اس کو دوبارہ ریوائیو کریں، بار بار دہرائیں۔ بار بار ریوائیو کرنا یا دہرانا کوئی بری چیز نہیں۔ اس ویڈیو کے اختتام میں جب آپ یہ سب اصول اپنا لیں تو آپ کا دماغ حیران کن طریقے سے کام کرے گا، یہ ایک نقشہ بنائے گا، ایک ذہنی خاکہ کہ یہ ٹاپک کیا ہے، کیا میں نے پہلے سب کچھ جانتا ہوں، اور کیسے سیکھوں کہ ساری زندگی کوئی سوال آئے میرے پاس تو میں جواب دے سکوں۔ یہ ہے فائنل فل مائنڈ لرننگ۔ دماغ کو الرٹ رکھیں، سیکھنے کے لیے تیار رہیں، اور پڑھائی کو ایک عادت، ایک لطف اور ایک عبادت بنائیں۔